السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آرکیو اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق ایک حکایت سے شروع ہوگا۔ ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت۔ ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نوکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے۔ گھوڑے نے سوچا، میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے۔ گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے کو لایا، اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا، اے رفیق، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا۔ آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں۔ غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ رباعی۔ جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دلشاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ چراگاہ اس کے معنی ہے چرنے کی جگہ۔ باہم اس کے معنی ہے آپس میں۔ نفاق اس کے معنی ہے رنجش، جھگڑا۔ خارج کرنا اس کے معنی ہے نکال دینا۔ انتقام اس کے معنی ہے بدلہ۔ مخالفت اس کے معنی ہے دشمنی۔ کینہ اس کے معنی ہے پر کھنس، بغض، بیر۔ رضامند کے معنی ہے راضی ہونا۔ قبضہ اس کے معنی ہے چھین لینا۔ حمایت اس کے معنی ہے طرفداری۔ رفاقت اس کے معنی ہے دوستی۔ محض اس کے معنی ہے صرف، بالکل۔ آوارہ اس کے معنی ہے آزاد۔ خصومت اس کے معنی ہے دشمنی۔ حسد اس کے معنی ہے جلن۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں جو حسد کے متعلق ہے۔ یہ انسان کی باطنی بیماری ہے۔ اس کے متعلق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبق میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔
ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد علانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر ناسخ: حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ ہم پیشہ یعنی ایک ہی کام کرنے والا، زوال اس کے معنی ہے کمی، تباہی اس کے معنی ہے بربادی، کاہل اس کے معنی ہے سست کامچور، نعمت اس کے معنی ہے مال و دولت، علانیہ اس کے معنی ہے کھلم کھلا ظاہراً، بدخواہی کے معنی ہے برا چاہنا، شکوے اس کے معنی ہے شکایتیں، غیبت اس کے معنی ہے پیٹھ پیچھے برائی، تہمت کے معنی ہے الزام، بہتان اس کے معنی ہے بڑا جھوٹ، الزام، انجام اس کے معنی ہے آخر، نتیجہ، حاسد اس کے معنی ہے حسد کرنے والا، راحت اس کے معنی ہے سکون، آرام، عداوت اس کے معنی ہے دشمنی۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچ رہتی ہے اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک قطعہ میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر بڑے وسیع قطعوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار جمع دیتے ہیں۔ وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں۔ سدھا مزدور، عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہیں، پھر ہری پتی کڑاؤ میں ڈال کر بھونتے ہیں، ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلاتے اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں پھریرا کر کے دوسری بار کڑاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسی تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔
اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجیب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی دو قسمیں ہیں، ایک سیاہ دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ کاشت اس کے معنی ہے کھیتی باڑی، فروخت اس کے معنی ہے بیچنا، دامن اس کے معنی ہے پلہ، پہاڑ کے نیچے کی زمین، مقامات اس کے معنی ہے جگہ، جگہیں، قطعہ اس کے معنی ہے ٹکڑا، وسیع اس کے معنی ہے لمبا چوڑا، قطار اس کے معنی ہے لائن، صدہا صدہا کے معنی ہے سینکڑوں، زراعت اس کے معنی ہے کھیتی، معطر اس کے معنی ہے خوشبودار۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔